الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ الحمدللہ فجر کے بعد کافی دنوں سے جب سے یہاں ماہانہ اجتماع ہو رہا ہے، ہر مہینے آنا ہوتا ہے، تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنوں کی جو صفات بیان کی ہے، مسلمانوں کی جو صفات بیان کی ہیں، ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہم بھی مومن ہیں، الحمدللہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ تو مومنوں کی جو صفات ہیں، جب ہمیں ان کا علم ہو تو ہم بھی ویسے ہی بنیں، وہ صفات ہم بھی اپنے اندر پیدا کریں، تاکہ ہم ایسے مسلمان بنیں جیسے مسلمانوں کا ذکر قرآن پاک میں ہے، ایسے مسلمان بنیں جیسے مسلمان اللہ کو پسند ہیں، ایسے مسلمان بنیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی تھی اور وہ صفات صحابہ کے اندر پیدا کی تھی۔ ذکر آتا رہتا ہے، ایک بڑی پیاری حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ کسی شخص نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اچھی عادتیں بیان کرو، آپ کے اخلاق کیا تھے وہ بتاؤ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، خلقہ القرآن، جو قرآن میں ہے وہی آپ کی عادتیں تھیں، جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے وہی آپ کی صفات تھی، وہی آپ کی عادتیں تھیں، وہی آپ کے اخلاق تھے۔ جی میرے پیارے بھائیوں، کوشش کرو، قربانی دو، اس کے لیے جو طریق بتایا جاتا ہے اس طریق پر عمل کرو، جس کو ہم کہتے ہیں نا مومن کامل، بار بار سننے میں آتا ہے، وہ جبھی بنیں گے ہم جب یہ صفات ہمارے اندر ہوں گی۔ چونکہ اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کی ہیں یہ باتیں، تو اس آیت شریفہ میں 8 صفت بیان کی گئی ہیں مومنین کی۔ آج 8ویں صفت ہی کا بیان ہے کہ وہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حد کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الفاظ تو یہی ہیں، مطلب انشاءاللہ آ جائے گا سمجھ میں۔ پھر میں دوبارہ کہتا ہوں کہ مؤمنین کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حد کی حفاظت کرنے دیں۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کو پہلے میں 2 مثالوں سے سمجھاتا ہوں۔ رمضان کے علاوہ بھی ہم میں سے بہت سارے اللہ کے نیک بندے روزے رکھتے ہیں۔ رمضان میں تو ہر مسلمان رکھتا ہے، تو اللہ نے روزے کی ایک حد مقرر کی ہے قرآن پاک میں کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک 3 کام نہیں کرنے ہیں، نہ کھانا، نہ پینا، نہ بیوی سے صحبت۔ اب یہاں
اس حد کی حفاظت کیا ہے؟ صبح صادق سے پہلے خوب کھاویں اور صبح صادق کے بعد بالکل نہ کھاویں، غروب آفتاب تک بالکل نہ کھاویں، اور جب سورج کے غروب ہونے کا یقین ہو جاوے تو فوراً کھاویں۔ صبح صادق کے 1 منٹ کے بعد بھی نہیں کھانا ہے، اور غروب آفتاب کے یقین ہونے کے بعد فوراً کھانا۔ یہ ہے اللہ کی حد کی حفاظت۔ جی حکم ہے کہ پورے دن تمہیں یہ 3 کام نہیں کرنے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ صحبت کرنی ہے۔ اب یہ روزے کی حفاظت کہو، اللہ کی مقرر کی ہوئی حد کی حفاظت کہو، ہم پورے دن صبح صادق سے غروب آفتاب تک یہ 3 کام نہیں کرتے۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حد کی حفاظت۔ آپ میں سے ماشاءاللہ بہت سے حضرات نے حج کیا ہوگا، حج نہیں کیا ہوگا تو عمرہ کیا ہوگا۔ ویسے تو بات دوسری چل رہی ہے، لیکن میں ایک غلط فہمی عام مسلمانوں کی دور کروں۔ ہم لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ جب سب کام سے فارغ ہو جائیں، ڈھیر سارے پیسے ہوں، تو پھر ہم حج کو جائیں۔ نہیں، ایسا نہیں، ایسا کرنا ہے کہ اللہ کے احکام میں سے ایک حکم حج ہے، تو ہم اس کے لیے ارادہ رکھیں بالغ ہونے کے بعد سے ہی، اور اس کے لیے پیسے جمع کریں بالغ ہونے کے بعد سے ہی، اور جب بھی انتظام ہو جائے جب ہی چلے جائیں۔ آج کل لوگوں نے نیا فیشن نکال لیا ہے، کیا؟ عمرے پہ عمرے، حج ندارت۔ جب یوں کہتے ہیں کہ بھائی حج کو جاؤ، حج میں تو بہت سارے پیسے لگے، ہم اللہ کا گھر دے گیا ہمیں۔ شیطان بڑی بڑھیا پٹی پڑھا ہوا ہے جس کا کسی کے پاس جواب بھی نہیں ہوتا۔ نہیں، یہ 80,000 1 لاکھ بچا کے رکھو، چاہے ساری زندگی رکھو، اگر ساری زندگی بھی حج کے پیسے جمع نہ ہوں تو کوئی بات نہیں ہے، اور اگر ہم نے عمرہ کر آئے یا کسی اور کام میں لگا کے مجرم ہوں گے۔ بہرحال الحمدللہ میں نے بہت سے لوگوں کو کہا اور انہوں نے بات مانی، اور وہ بہت جلدی حج پہ گئے۔ جی ہاں، بہرحال حج پہ جاتے ہیں تو دلی سے ہی احرام باندھ لیتے ہیں۔ باندھنا تو آگے جا کے ہے، لیکن یہاں بھی باندھ سکتے ہیں، اور جب تک عمرہ میں طواف اور صفا مروہ کے درمیان نہ دوڑے، عمرے کی بات کر رہا ہوں میں آسانی کے واسطے، حج کی بات ذرا تھوڑی سی لمبی ہے، تو اس وقت تک ہمیں کچھ کاموں سے منع کیا گیا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم سر نہیں ڈھکیں گے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنیں گے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم ناخن نہیں کاٹیں گے، بال نہیں کاٹیں گے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم خوشبو کا استعمال نہیں کرنے گے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کو بتائی، اور بھی ہیں اس میں۔ تو اللہ کی حد کی حفاظت کرنے والے یہی کام کرتے ہیں۔ وہ خوشبودار صابن بھی استعمال نہیں کرتے، خوشبودار پیسٹ بھی استعمال نہیں کرتے، جی سر نہیں ڈھکتے، سلا ہوا کپڑا نہیں پہنتے، بند جوتا نہیں پہنتے۔ تو یہ اللہ کے احکام کی حفاظت ہے۔ یہ ہے دوستو،
یہ دونوں باتیں میں نے آپ کو مثال سے سمجھائی ہیں ابھی تک، اور ہم یہ سوچتے ہیں، اور یہ بات صحیح سوچتے ہیں، کہ اگر ہم نے دن میں کچھ کھایا پیا تو روزہ ٹوٹ گیا، اور اگر ہم نے احرام کے اندر کوئی ایسی حرکت کی جس سے ہمیں منع کیا گیا تھا، تو ہمارے ذمے بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جن میں قربانی لازم ہو جاتی ہے، دم لازم ہو جاتا ہے، ایک جانور ذبح کرنا ہمارے ذمے لازم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو آسانی سے سمجھے تو ہمارا احرام ٹوٹ جاتا ہے، یوں کہہ لو آپ، جیسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ایسے سمجھو ہمارا احرام ٹوٹ جاتا ہے۔ میرے دوستو بالکل اسی طرح سے سمجھو باقی زندگی میں بھی جب بندہ مومن اللہ کے مقرر کیے ہوئے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے تو بندے اور اللہ کے درمیان جو ایک معاہدہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نیک بندے مومن مسلمان اللہ کے مقرر کی ہوئی حد کی حفاظت کرتے ہیں۔ میں اس سلسلے میں بات سمجھانے کے واسطے پھر انشاءاللہ پھر اور بھی بات ہوگی، دو قصے سناتا ہوں۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کی ایک بہن تھی، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے ایک بیٹے تھے ظفر احمد، تو ان کی پرورش حضرت کی بیوی نے ہی کی ہے۔ جس طریقے سے گود لے کے بچہ پالتے ہیں نا، سمجھو انہوں نے اس کو اسی طرح پالا، اور وہ اس کو اپنی ماں کی طرح سمجھتے تھے اور بے تکلف گھر میں آتے جاتے تھے۔ جب ان کی عمر 14 سال ہو گئی، 14 سال، تو حضرت مولانا نے کہا ظفر احمد بچہ بالغ کب ہوتا ہے؟ 14-15 سال کی عمر میں۔ پھر فرمایا ممانی سے پردہ ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں ممانی سے پردہ ہے۔ بس آگے کچھ نہیں کہا۔ بچہ بھی سمجھدار تھا، بڑا زبردست عالم بنا۔ پھر وہ اسی دن سے اندر گھر میں جانا بند تھا۔ یہ اللہ کی حدود کی حفاظت، اللہ کی حدود کی حفاظت، اللہ کے احکام کی پابندی، بس یوں کہہ لو آپ آسان الفاظ میں۔ ایک مرتبہ عصر کے بعد حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں ہم لوگ حاضر تھے۔ وہ زمانہ تھا جس میں بجلی نہیں تھی، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سامنے بہت بڑا صحن ہے، کھلی جگہ ہے، تو حضرت ایک چارپائی پہ بیٹھتے اور چاروں طرف بینچ تھی، ان پہ بیٹھ جاتے لوگ، کچھ چارپائیوں پہ بینچ پہ اس طرح بیٹھ جاتے تھے۔ تو صحن میں ہی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت چارپائی پہ، ہم لوگ بینچ پہ۔ اس دوران ایک شخص آیا اور بہت سارے بھٹے لے کر آیا، ککڑی، اور لا کے وہ حضرت کے سامنے چارپائی پر رکھ دی۔ کیا ہے بھائی؟ اب جی ایک ککڑی ہے، بھٹے ہیں، آپ کے لیے بھی ہیں، اور جو حضرت کی بیٹی تھی وہیں رہتی تھی، ان کے شوہر تھے مولانا عبد الرحیم صاحب، تو کہا کہ مولوی عبد الرحیم کے لیے بھی ہیں۔ یہاں تک تو کوئی بات نہیں، صاف سی بات ہے۔ اچھا ان کو بانٹ دو بھائی، تقسیم کر دو، ان کو الگ الگ کر دو، ان کو تقسیم کر دو ان کو۔ اس نے کہا جی ہاں میں کرتا ہوں۔ اس کی بات سے اندازہ ہوا کہ چاہے اس کو پہلے سے مسئلہ معلوم تھا یا حضرت نے اس کو مسئلہ بتایا تھا، تو اس نے اس کے 2 حصے کر دیے۔
ایک حصہ کچھ بڑا، ایک حصہ کچھ چھوٹا۔ فرمایا جی یہ آپ کا ہے اور یہ مولوی عبدالرحیم صاحب کا ہے۔ یہ ہمارا وہ شروع کا زمانہ تھا، مسئلے کا ہمیں علم نہیں تھا، لیکن بہرحال ایک عمل ہم نے دیکھا تو دماغ سوچ میں پڑ گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ جو مشترک چیز ہو اس کا ہدیہ درست نہیں۔ ہدیہ ہبہ کرنے کے واسطے ضروری ہے کہ ان کا حصہ الگ ان کو دے اور ان کا حصہ الگ ان کو دے، مشترک چیز کا ہبہ جائز نہیں۔ تو یہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، یہ ان مثالوں سے آپ کو اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ الحمدللہ آج بھی ہم مسلمانوں میں یہ رواج بہت زیادہ ہے، اور ہم علماء کرام سے، اپنی مسجد کے امام سے، دارالافتاء سے، مفتیوں سے اللہ کا حکم معلوم کرتے رہتے ہیں، اور کرنا چاہیے۔ اور اللہ کا جو حکم ہے وہ مرضی کے موافق ہو تب اس کو ماننا، اور مرضی کے خلاف ہو تب اس کو ماننا۔ اس میں نفع نظر آ رہا ہو تب ماننا، اور اس میں نقصان نظر آ رہا ہو تب ماننا، ہر حال میں اللہ کا حکم ماننا۔ یہ بہت سارے حضرات مسئلہ پوچھتے ہیں، ماشاءاللہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہاں میں اتنی بات بتا دوں، اپنے عمل کے لیے مسئلہ پوچھو، دوسروں کو لاجواب شرمندہ کرنے کے لیے مسئلہ نہ پوچھو، وہ نیت اچھی نہیں ہے۔ مسئلہ پوچھتے ہیں جی یہ جو حصہ ہے داڑھی کا، یہ بھی داڑھی میں شامل ہے کہ نہیں؟ جب ان کو بتایا جاتا کہ ہاں جی یہ بھی داڑھی میں شامل ہے، تو اب اللہ کے حکم کی حفاظت یہ ہے کہ وہ اس کو نہیں کاٹتے۔ مسئلہ دریافت کرتے ہیں کہ جی یہ داڑھی ایک مٹھی کی ہوا کرتی ہے، تو یہاں سامنے سے ہو یا ادھر سے بھی ایک مٹھی ہو، اللہ کا حکم معلوم کر رہے ہیں۔ جب اللہ کا حکم معلوم ہو گیا تو اب وہ چاروں طرف سے، تینوں طرف سے، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی ایک مٹھی رکھتے ہیں۔ وہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حد اور اللہ کے مقرر کیے ہوئے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ یہ مثالیں بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ الحمدللہ مسلمانوں میں بہت رواج ہے، ہونا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی میں پوری طریقے سے اس کا پابند ہونا چاہیے۔ فلاں شخص نے اپنی بیوی کو یہ الفاظ کہے، طلاق ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اگر معلوم ہوا کہ ہاں طلاق ہو گئی تو بس یہیں رک جاؤ، اب دیکھو اگلا حکم کیا ہے۔ اگلا حکم یہ ہے کہ اگر ایک طلاق دی ہے صاف الفاظ میں یا دو طلاق دی ہے صاف الفاظ میں تو ابھی گنجائش ہے۔ گنجائش یہ ہے کہ طلاق دینے کے بعد عورت کو 3 حیض آنے سے پہلے آپ اس کو پھر خود بخود اپنے نکاح میں واپس لے سکتے ہیں، نکاح پڑھوانے کی بھی ضرورت نہیں۔ اور اگر عدت پوری ہو گئی، 3 حیض آ گئے، اس کے بعد نہیں، پھر آپ کو حلالہ ولالہ جس کو کہتے ہیں اس کے کرنے کی ضرورت نہیں، پھر آپ نکاح پڑھواؤ اور وہ پھر آپ کی بیوی۔ اللہ کی مقرر کی ہوئی حد ہیں، ان کی رعایت ہے، ان کی حفاظت ضروری ہے، اور مومنین کا کام ہے اللہ کی مقرر کی ہوئی حد کی حفاظت کرنا۔ جی ہاں۔
3 طلاق دے دی، اب معاملہ ختم، قصہ ختم۔ اب اس عورت اس مرد کا نکاح ہونے کا نہیں، کبھی نہیں ہونے کا، کبھی نہیں ہونے کا۔ اصل بات تو یہی ہے، کوئی نہیں کہتا کہ تو اس سے نکاح کر، تو اس سے نکاح کر، تمہاری مرضی، بالکل نہ کرو۔ اللہ نے یہی پابندی لگا دے گا اب ان کا نکاح نہیں ہونے کا۔ ہاں ایک شکل ہے، یہ عورت کسی اور سے نکاح کرے، اس کے ساتھ رہے سہے، اس کا انتقال ہو جاوے، خدا نہ خواستہ وہ طلاق دے دے، اس کے بعد پھر اس شخص سے بھی نکاح ہو سکتا ہے جس نے 3 طلاق دی تھی۔ ہاں تو اللہ کی حدود کی حفاظت، جی نہ معلوم کس نے دماغ میں ایک الٹی بات بٹھا دی۔ بھائی دیکھو، بعض بات تھوڑی سی ذرا سی کھل کے کہنی پڑے۔ جب اس عورت کا اس مرد کا نکاح ہو گیا، دونوں کا ایک دوسرے کے واسطے حلال ہو گئی، نکاح وہ حلال ہو گئی، نکاح نہ ہوتا حلال نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی عورت اپنے اس شوہر کے علاوہ جس نے طلاق دی کسی اور سے نکاح کرتی ہے، اس میں بے شرمی کی بات کیا ہے، اس میں جھجک کی بات کیا ہے؟ وہ پہلا شخص بھی نکاح سے حلال ہوا تھا، یہ دوسرا شخص بھی نکاح سے حلال ہوا، اس میں جھجک کی ہے، رکنے کی کیا بات ہے، یہ بے شرمی کی کیا بات ہے؟ ہاں بہرحال 3 طلاق ہونے کے بعد پھر نکاح کر لینا اور یہ رہتے ساتھ رہنا، یہ اللہ کی حد کو پامال کرنا ہے، اللہ کے حکم کے خلاف کرنا ہے۔ مومن ایسا نہیں کرتے، وہ اللہ کے حکم کی حفاظت کرتے ہیں، وہ اللہ کے حکم کی، اللہ کے احکام کی حفاظت کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ان سب باتوں سے آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ بندے کا کام، مومن کا کام اللہ کے احکام کو پورا کرنا ہے، اللہ کا جس وقت کے لیے جو حکم ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ یہ ایک حدیث پاک ہے، کہ اتقوا الحما، چلو الفاظ صحیح سے یاد نہیں آ رہے، وہ سوچنے کے بعد یاد آئیں گے۔ اللہ کی مقرر کی ہوئی حد کو پھلانگنے سے بچو، بلکہ اس کے قریب جانے سے بھی بچو، اس واسطے کہ جو شخص اس کے قریب جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک قدم اس کا ادھر پڑ جاوے اور وہ اللہ کی حد کو پھلانگ جاوے، باہر کر دے۔ یہ تو اسی کو ہم تقویٰ کہتے ہیں، ایسے حالات سے بھی دور رہنا، ایسے حالات سے بھی بچنا جن میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کا امکان اور احتمال ہو۔ امید ہے کہ یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی، مثال سے اور اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ جب عورت کو، بیوی کو حیض آ رہا ہو، جس کو ہم ماہواری بھی کہتے ہیں، لیکن میں بار بار عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے بھی، سب کے سامنے بھی، کہ ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہی الفاظ استعمال کرو۔ ان دنوں میں اس سے صحبت کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، حرام۔ اور ان دنوں میں ناف سے لے کر یہاں گھٹنوں تک کا جو حصہ ہے، اس پر ننگا ہونے کی حالت میں بغیر کپڑے کے ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں ہے۔ یہاں گھٹنوں سے لے کر ناف تک کا جو حصہ ہے، باقی پاس لیٹ سکتے ہیں، چوم چاٹ سکتے ہیں، وہ تو اس کی اجازت ہے۔ یہ لیکن اگر جوانی ہے اور یہ اندیشہ اور یہ خطرہ ہے کہ میں پاس لیٹوں گا تو
مجھ سے رکا نہیں جائے گا، اللہ کی حد کو پھلانگ جاؤں گا، تو پاس پاس نہ لیٹیں، الگ الگ اپنے بستر پر لیٹیں، اللہ کی مقرر کی ہوئی حد کی حفاظت کریں۔ چلو رات ماشاءاللہ مغرب کے بعد بڑی اچھی بات ہوئی ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، وہ ہمارے رسول ہیں، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، کسی اور کے نقش قدم پر نہیں چلنا ہمیں۔ اس وقت زمانے میں پوری دنیا میں کہہ لیجیے گا نفس کی پرستش ہو رہی ہے، نفس کی پوجا ہو رہی ہے، جو ہمارا دل کہے بس وہ کرو، جو ہمارا جی چاہے بس وہ کرو، اور کتنا ہی گندا کام، کتنا ہی گھٹیا کام، کتنا ہی بے عزتی کا کام ہو، جب 50 100 200 آدمی کام کرنے لگتے ہیں وہ، تو پھر اس کی مطلب وہ جو شرم حیا ہوتی ہے وہ سب کی نکل جاتی ہے، بلکہ وہ اسٹینڈرڈ کے لوگ اگر وہ کام کرنے لگے تو اس کو عزت کا کام سمجھنے لگتے ہیں۔ ہاں دوستو، یہ مسائل شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے اکثر و بیشتر لوگ بیان نہیں کرتے، لیکن کبھی کبھی بہت زیادہ صاف نہیں تو اشاروں میں تو معلوم ہونا ہی چاہیے۔ کتنے اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں ماشاءاللہ کہ اگر ان کو اللہ کا حکم معلوم ہو تو وہ اس کی پابندی کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اب ایک شکایت عام طور سے عورتیں کرتی ہیں مسئلہ پوچھتے ہوئے کہ جی میرا شوہر میرے پیچھے کے مقام میں حرکت کرتا ہے۔ یہ میرے دوستو یہ حرام ہے، حرام، اور اس پر سخت وعید اور سخت دھمکی ہے۔ اللہ کی مقرر کی ہوئی حد کی حفاظت کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی بیوی سے حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں، حیض تو آپ سمجھ ہی گئے، نفاس بھی آپ سمجھتے ہی ہیں، بچہ پیدا ہونے کے بعد 20 دن 30 دن 40 دن جتنے بھی دن خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں، ان میں صحبت کرنا حرام ہے۔ اسی طریقے سے پیچھے کی جگہ میں صحبت کرنا حرام ہے۔ ہاں، اللہ کے نیک بندے اور مومن عورت سے خوب لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے جو حد مقرر کی ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ نے جو حد مقرر کی ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ الٹے الٹے کام نہ معلوم کیا دماغ بھی گھوم جاوے ہیں، بعض مرتبہ مسئلہ پوچھنے والے پہ بھی غصہ آ جا رہا ہے۔ اجی میرا شوہر اپنا عضو تناسل میرے منہ میں دیتا ہے، چسواتا ہے۔ میرے دوستو، یہ حرکتیں انتہائی غلط و بری ہیں۔ اللہ کی مقرر کی ہوئی حد کی حفاظت، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے۔ اسی طریقے سے میرے دوستو، ایک عام بات اب سننے میں آ رہی ہے، اور بعض مرتبہ نگاہیں جھک جاتی ہیں، گردن جھک جاتی ہے۔ ایک دن میں ایک سونار کے پاس تھا، وہ کیا کہتا ہے، جی پہلے تو آپ ہمیں بدنام کر رہے تھے کہ اتنا سود لیں، اتنا سود لیں، اتنا سود لیں، اب تو تمہارے بھائی مسلمان بھی سود لے رہے۔ گردن اٹھی نہیں، نگاہ اٹھی نہیں، کچھ نہ کچھ کہہ کے جھیپ تو اتارنی پڑے ہی ہے کہ ہاں بھائی سب ایسے نہیں ہیں کچھ ایسے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کی حد کی حفاظت یا کو اللہ کے حکم کی حفاظت، ہمیں یہ پوچھنا چاہیے، یہ معلوم کرنا چاہیے کہ کس صورت میں سود ہو جاتا ہے اور کس صورت میں وہ نفع کہلاتا ہے۔
جس صورت میں وہ سود ہے اس سے بچیں گے، اور جس میں وہ نفع ہے، حلال ہے، اسے ہم لے لیں گے، حاصل کر لیں گے۔ اپنی من مانی نہیں، اپنی من مانی نہیں۔ ہاں خیر، وہ جو میں بتا رہا تھا وہ تمہیں دوبارہ کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے بھی کچھ دور رہو، فاصلے پر رہو، ایسا نہ ہو تم اس میں گر جاؤ، اس کو پھلانگ دو۔ اس کی مثال دی تھی میں نے آپ کو، یہ حیض کی حالت میں، جوانی کی حالت میں دور دور رہو، اگرچہ پاس لیٹنا بیٹھنا جائز ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ حرکت ہو جائے۔ تو بھائی ہر جگہ اسی کا دھیان رکھو، ہر جگہ اسی کا دھیان رکھو۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں بسیں تو تھی نہیں، ٹرین کا سفر ہوتا تھا، کہ جب میرے برابر سے دوسری ٹرین گزرتی ہے تو میں اسے دیکھتا نہیں، حالانکہ اکثر و بیشتر لوگوں کا ادھر جب کوئی بس گزرے گی جب دیکھیں گے، ٹرین گزرے گی اسے دیکھیں گے۔ کیوں نہیں دیکھتا؟ ہو سکتا ہے کوئی عورت ادھر کو منہ کیے ہوئے، چہرہ کھولے ہوئے بیٹھی ہو اور اس پر نگاہ پڑ جا رہا ہے۔ یہ ہے وہ اللہ کی حد کی حفاظت، اور بچ کے رہنا، قریب نہ جانا، ایسا نہ ہو کہ اسے پھلانگ دیں۔ پیارے بھائیوں، بہت ساری مثالوں سے میں نے آپ کو سمجھایا، اور امید ہے کہ آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اس واسطے اس کا دھیان رکھو، اپنے اندر اللہ کے نیک بندوں کی، مؤمنین کی یہ صفت بیان کرو، وہ صفت پیدا کرو۔ دیکھو، ہمیں حکم ہے کہ صبح صادق کے بعد سورج نکلنے تک کوئی نفل نماز نہیں، بس 2 سنتیں فجر کی پڑھیں گے، 2 فرض فجر کے پڑھیں گے، اور کوئی نماز نہیں پڑھیں گے۔ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، نفل نماز نہیں پڑھیں گے، مسئلہ ہے۔ ایسے ہی عصر کے فرض پڑھنے سے پہلے کتنی بھی نفل پڑھ لو، لیکن عصر کے فرض پڑھنے کے بعد غروب آفتاب تک پھر کوئی نفل نماز نہیں پڑھیں گے، قضا پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ اس واسطے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نفل نمازیں کثرت سے پڑھنے والے تھے، ان سے ثابت نہیں کہ کبھی انہوں نے اس وقت میں نفل نماز پڑھی ہو۔ ہم اللہ کے اس حکم کی، اس حد کی حفاظت کرتے ہیں، نفل نہیں پڑھتے اس وقت۔ ہاں، اور قریب بھی مت جاؤ۔ ہاں، اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ حکم یہ ہے کہ جس دن بادل ہو، اس دن عصر کی نماز ذرا جلدی پڑھ لیا کرو۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم تو یہ سمجھیں کہ بادل ہو رہا، اندھیرا نہیں ہوا، ابھی سورج غروب نہیں ہوا، اور سورج غروب ہو جائے پتہ بھی نہ چلے۔ اگر سورج نکلا ہوا ہے تو اس کی روشنی سے اندازہ ہو جاتا ہے، اگر سورج نہیں نکلا ہوا ہے، بادل ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے، تو جلدی پڑھو، ایسا نہ ہو کہ نماز قضا ہو جاوے۔ میں امید ہے یہ سب باتیں سمجھ میں آ گئی، اور انشاءاللہ العزیز آپ اس کی رعایت بھی رکھیں گے، کوشش بھی کریں گے۔ چلو چلتے چلتے ایک بات اور بتا دوں میں، ہم اللہ سے بہت کچھ مانگتے ہیں، اور مانگنا چاہیے، اور سبھی کچھ مانگنا چاہیے۔ ہاں، جہاں ہم اللہ سے اور سب کچھ مانے، ایک یہ بھی مانگے کہ اللہ تو تقوی عطا فرما۔ حدیث پاک میں مسنون دعا ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ، میں آپ سے ہدایت مانگتا ہوں، سیدھی راہ
صحیح عمل کا جذبہ، صحیح اعمال کی سمجھ، یہ مطلب ہے ہدایت۔ ہمارے اندر ایک ایسی لگن ہو کہ ہم یہ پوچھیں کہ صحیح کیا ہے، صحیح کیا ہے، جو صحیح ہے وہ کریں۔ ایک لگن ہو کہ یہ غلط ہے تو بس اس کو چھوڑ دیں۔ ایسی سمجھ، ایسے جذبے کو ہدایت کہتے ہیں۔ وَاتَّقْوَا، اور تقویٰ مانگتا ہوں۔ تقویٰ، یہ تقویٰ وہی ہے جو میں آپ کو اب سمجھا رہا ہوں۔ ایک تقویٰ تو یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی پابندی اور اللہ کے حکم کو توڑنے سے بچنا، اللہ کی مقرر کی ہوئی حد کو پھلانگنے سے بچنا۔ اور ایک تقویٰ یہ ہے کہ اس کے قریب بھی مت جانا، ایسا نہ ہو کہ وہ حد پار ہو جائے۔ تو اللہ سے تقویٰ مانگو، تقویٰ مانگو۔ ہاں، والعفاف، اے اللہ میں آپ سے پاک دامنی مانگتا ہوں، تو مجھے ایسے خیالات دے، مجھے ایسا جذبہ دے، تو مجھے اپنے نفس پر اتنی طاقت، اتنا قابو دے کہ میری نگاہ غلط نہ اٹھائے۔ کہہ دو، اگر کوئی پیشکش بھی کرے تب بھی میں اس سے دور رہوں، اس سے بچ کر رہوں۔ والعفاف والغنی، اور میں تجھ سے دولت مانگتا ہوں۔ ہاں، میرے دوستو ایک بات اور یاد آئی جو میں بتا رہا تھا ابھی آپ کو حدیث کے حوالے سے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تم دونوں اس درخت کے قریب بھی مت جانا ورنہ تم ظالم اور نافرمان شمار کیے جاؤ گے۔ حکم تھا نہ کھانے کا، لیکن نصیحت یہ کی گئی کہ اس کے پاس بھی مت جانا، اس لیے کہ جب اس کے پاس جاؤیں گے تبھی تو کھاویں گے، تو پاس بھی مت جاؤ۔ یہ ہے وہ تقویٰ، اللہ سے اللہ کو بھی مانگا کرو، جہاں اپنی ساری چیزیں مانگو اللہ سے اللہ کو بھی مانگو۔ اور ہدایت کے، تقوی کے جو اسباب ہیں وہ بھی اختیار کرو، اللہ والوں کی باتیں سننا، ان کی صحبت میں رہنا۔ اور ایک خاص بات جو میں بار بار آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، یہ دل، بس سارا معاملہ دل کا ہے۔ ہاں، یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے جب سخت ہوتا ہے۔ اس کو نرم کرو اللہ کا ذکر کر کے، اس کو نرم کرو آخرت کو یاد کر کے، اس کو نرم کرو قرآن پاک کی تلاوت سے۔ بات پوری ہو گئی، اشراق کا وقت ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرماوے، حاصل ایک جملے میں متقی بنو، تقوی اختیار کرو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم